اللہ کی راہ میں کٹ گیا ہو تب جا کے اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، تب جا کے وہ شہید کہلاتا ہے۔ مگر اے سنیو قربان جاؤ، حضور کے حدیث پر عمل کر لو۔ اس جسم کے اندر ایک لکھڑا ہے جس کا نام دل ہے، اس دل میں اہل بیت کی، میرے حضور کے خاندان کی محبت کو بسا لو۔ جب تیرا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر تمہیں شہید کا درجہ عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ، آگے سنیے، آگے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں الا، اور جہاں لفظ الا لگے وہاں خبردار کیا گیا، ہوشیار کیا گیا۔ میرے حضور نے اپنے غلاموں کو ہوشیار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا ومن تعالی حب آل محمد مات تائبا۔ نبی فرماتے ہیں جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا، جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور جس کو توبہ کی توفیق، سبحان اللہ، میرے حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آپ توجہ کریے گا، اگر آپ نے توبہ نہیں کی، آپ کو موت آ گئی تو آپ گناہوں کا گٹھر لے کے کہاں کہاں جاؤ گے؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت، حضور کے خاندان کی سچی محبت اپنے دل میں بسا لیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا ہے کہ جو میرے اہل بیت سے پیار کر کے مرے گا نا، جب وہ مرے گا اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے گا، تب اس کو موت آئے گی۔ آگے سنیے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا ومن تعالی حب آل محمد مات مغفور اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جب وہ مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا۔ اب آگے میرے حضور فرماتے ہیں الا ومن تعالی حب آل محمد مؤمنا مستكمل الایمان۔ میرے حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جب وہ مرے گا تو مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ واہ واہ، مکمل ایمان کے ساتھ، مکمل مستکمل الایمان، مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام آگے کیا فرماتے ہیں، اس کو سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن تعالی حب آل محمد یذب الی الجنۃ کما یذب العروس الی بیت زوجها۔ واہ واہ، میرے آقا فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کو اتنی عزت کے ساتھ میں، اتنی تکریم کے ساتھ میں جنت کی طرف لے جائیں گے، اتنی عزت کے ساتھ میں جنت کی طرف لے جائیں گے جس طریقے سے یذب الی الجنۃ کما یذب العروس الی بیت زوجها، اس طریقے سے عزت کے ساتھ تمہیں فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے، جس طریقے سے ایک دلہن کو عزت کے ساتھ، ایک دلہن کو تکریم کے ساتھ میں اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ واہ واہ، اتنی عزت، اتنی عزت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے سنیے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ومن تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، جب وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو قبر نہ چھوڑے گا بلکہ مزار
کو مزار 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 بنائے گا، اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا، اور وہ ایسا ویسا مزار نہ ہوگا بلکہ سنو ملائکۃ الرحمہ اس مزار پر رحمت کے فرشتے حاضری دیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اس مزار پر رحمت کے فرشتے حاضری دیتے رہیں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ۔ آپ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کیسا کارنامہ انجام دیا پوری دنیا کو معلوم، مگر کیا کبھی آپ نے سنا، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے بھی کتنا بڑا کام انجام دیا؟ اگر بیٹا شہید تو باپ بھی شہید، بیٹا اگر شہید ہے تو باپ بھی شہید ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو مسلمانوں بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ جملے آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ 19 رمضان المبارک ہے، وہ 19 رمضان المبارک کے وقت میں اللہ اللہ تہجد کا وقت ہے، حضرت مولا کائنات بیدار ہوئے، حضرت علی شیر خدا بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے 18 شہزادوں کو بیدار کیا۔ بیدار کرنے کے بعد اللہ اللہ اپنے گھر سے جانے لگے، اتنے میں آپ کے گھر میں ایک پرندہ تھا جس کا نام بطخ ہے۔ اللہ اللہ، وہ بطخ آپ کے قریب آتا ہے، قریب آنے کے بعد آپ کے پاؤں پر اپنی ٹوٹ کو رگڑنے لگتا ہے، اپنے پیر کو زمین پر مارنے لگتا ہے، اپنے پھر کو پھڑانے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، اس منظر کو دیکھا تمام بچے حیران ہو جاتے ہیں، تمام بچے حیرانی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا حسن نے اس منظر کو دیکھا، حضرت مولا حسن نے عرض کیا، اے میرے بابا علی، اے میرے ابا علی، یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضور کے صدقے میں جانوروں کا بھی علم دیا ہے، اے میرے ابا جان یہ بتائیے یہ بطخ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا سنا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے شہزادے سنو سنو، بات یہ ہے یہ بطخ آج محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا مالک القریب مجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ اللہ، یہ بطخ جانتا ہے کہ میرا مالک ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اب آؤ دیکھو حضرت مولا کائنات ہے اپنے شہزادوں کو لے کر جامع مسجد کوفہ کی طرف بڑھے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد کی طرف بڑھے ہیں۔ جب کوفہ کی جامع مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ نے تہجد کی نماز کو ادا کیا۔ جب سارے بیٹوں نے نماز کو ادا کر لیا تو حضرت مولا کائنات نے اپنے بیٹے اپنے شہزادے حضرت مولا حسن سے فرمایا، اے حسن سنو سنو، آج تم اذان دے دو، میں تمہاری اذان کو سننا چاہتا ہوں۔ اے مسلمانوں توجہ کرنا توجہ کرنا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون حسن جس کے سر سے اور سینے تک مصطفیٰ کریم کی مشابہ ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اب حضرت مولا کائنات نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن اذان سنا دو۔ اے مسلمانوں توجہ کرنا، ادھر کوفہ کی جامع مسجد ہے، ادھر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مولا کائنات اپنے شہزادے حضرت مولا حسن سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اذان پڑھ دو۔ ادھر مولا حسین کو کربلا میں دیکھو، کربلا کے میدان میں مولا حسین نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر سے کہا تھا، اے بیٹے اذان سنا دو۔ یہ کون علی اکبر ہے جن کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ تھا؟ کون علی اکبر ہے جن کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم کی یاد آتی تھی؟ کون علی اکبر ہے جن کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کریم کا جلوہ سامنے آ جایا کرتا تھا؟ اللہ اللہ، اب میں عرض کر رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بیٹا اذان پڑھ دو۔ حضرت مولا حسن نے اذان پڑھی۔ جب مولا حسن نے اذان پڑھی، کوفے کے لوگوں نے اذان کو سنی تو فوراً سمجھ جاتے ہیں آج اذان مولا حسن نے پڑھی ہے تو آج امامت مولا علی